ہاں جی، میں آپ سب کو آداب کہتا ہوں، واٹسن گل انفو ورلڈ ٹی وی سے. اور آج کا جو موضوع ہے وہ بھی کل کے حوالے سے ہی، جیسے کل آپ نے دیکھا ہمارا پروگرام. ظاہر ہے کہ ہم بھی پاکستانی مسیح اس حوالے سے اپنا اوپینین رکھتے ہیں اور پاکستانی ہی ہیں، چاہے ہم باہر ہیں اوورسیز میں ہیں، لیکن پاکستان کے حوالے سے ہمارا بھی دل دھڑکتا ہے. پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی مخدوش ہے، میں اگر یہ لفظ استعمال کروں. اور دنیا جو ہے وہ پاکستان پر ہنس رہی ہے. ہمارے جو دشمن ممالک ہیں، خاص طور پر بھارت، آپ ان کا میڈیا دیکھیں تو وہ پاکستان مذاق بنا ہوا ہے. اور اس کے جو ذمہ داران ہیں وہ ہمارے ادارے ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ ہمارا عدالتی نظام ہو. ان کا بڑا کردار ہے اس حوالے سے. میں بہرحال میرا ایک اپنا اوپینین ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، اگر وہ کہیں غلطی کرتے ہیں تو ان کو اس کی قیمت جو ہے وہ چکانی پڑتی ہے، اور وہ چکاتے ہیں. آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کو، بے نظیر کو، نواز شریف کو، زرداری کو، ان سب کو اپنی قیمت، اپنی غلطیوں کی قیمت جو ہے چکانی پڑی اور چکاتے رہے ہیں. لیکن وہ لوگ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ میں ہیں یا ہماری عدالتوں کے حوالے سے جو ہمارے ججز ہیں، گزرے ہوئے یا آج بھی موجود ہیں، انہوں نے کبھی بھی وہ ایک ایسی مقدس گائے کی طرح ہے کہ جن کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ ان کی غلطیاں کیا ہیں. آپ دیکھ لیں جتنے بھی، میں بڑی طویل لسٹ بن جائے گی یہاں پر. تو بہرحال میں سب سے پہلے تو میں خوش آمدید کہوں گا. ہمارے درمیان میں ہماری کمیونٹی کے بڑے معروف لیڈر ہیں ڈاکٹر رابنسن اصغر. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کمیونٹی کے حوالے سے پاکستان میں بھی اور اوورسیز میں بھی بڑا لوگ آپ کو جانتے بھی ہیں. آپ کی خدمات جو ہیں وہ بڑی ہیں کمیونٹی کے لیے، اور میرے لیے بڑی ایک خوشی کی بات ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ اس پروگرام میں ہوں اور آپ سے کچھ جاننے کا، سیکھنے کا موقع بھی ملے گا. تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ بردر واٹسن گل، اور آپ کے ٹی وی چینل کے لیے بھی، انفو ٹی وی کے لیے بھی میں خدا کا شکر گزار ہوں. اور خاص طور پہ آئی آلویز اپریشیٹ آپ بڑی ایک جافشانی سے اپنی خدمت کو جاری رکھے ہوئے ہیں. آئی نو کہ یورپ میں باہر کے کنٹریز میں رہ کے ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از کہ ٹائم بھی نکالنا، اور پھر آپ کی ایک بڑی خدمت رہی ہے ڈفرینٹ پروٹیسٹ اور آرگنائزیشنز کو لے کے چلنا. سو آئی اپریشیٹ یور ورک، اور آج کے لیے بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ میں ڈائریکٹ آپ سے یہ پوچھوں کہ پاکستان میں جو، کیونکہ ہر آدمی کا، ہر پاکستانی کا اپنا ایک اوپینین ہے ان حوالوں سے، اور بے چینی ہر جگہ ہے، چاہے وہ پاکستانی جو ہے پاکستان میں ہے، چاہے وہ پاکستانی اوورسیز میں ہے. سب پاکستان کے لیے اس وقت بے چین ہے. پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے، پاکستان IMF کا جو کردار ہے پاکستان کے حوالے سے، وہ اس کے بعد پھر پاکستان کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے وہ اس وقت بڑا عجیب صورتحال ہے. میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری جو فوج پاکستان ہے، ہماری جو عدالتیں ہیں، سارے وہ کام کر رہے ہیں جو ان کے نہیں ہیں. یعنی فوج جو ہے اس کو پاکستان کو سیکیور کرنے کا جو کام ہے اس کو چھوڑ کے وہ سیاست میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. عدالتیں جو ہیں وہ دنیا میں 140 ممالک میں ہماری عدالتیں جو ہیں وہ 134 نمبر پہ جو سب سے بری کیٹیگریز میں آتی ہیں. اور وہ جو مقدمات ہیں ان کا جو طویل ان کی جو فہرست ہے اسے کم کرنے کے بجائے، لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے بجائے وہ بھی سیاست میں، تو یہ بڑا ایک وہ ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنا اوپینین جو ہے وہ پاکستان اس وقت جو صورتحال ہے، اور ایک تو اپنا اوپینین دیں آپ، دوسرا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا جو ذمہ داران ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے، پلیز. تھینک یو ویری مچ بردر واٹسن. میں کیونکہ مینلی کافی عرصے سے اسپرچل لیڈرشپ میں ہوں، لیکن میری شروع سے پاکستان میں رہتے ہوئے ایک جدوجہد اپنی کمیونٹی کے لیے اور اپنی قوم کے لیے بھی رہی ہے. اور ایون میری اسٹوڈنٹ لائف میں بھی میں پنجاب اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا انفارمیشن سیکرٹری رہا، اور پھر اس طرح وہ بہت بڑے لیول پہ پنجاب میں تھی. اور اس طرح اس کے بعد اسٹوڈنٹ کرسچن موومنٹ میں 10-11 سال جنرل سیکرٹری رہا. پاکستان میں بڑی کانفرنسز کرائی، انٹرنیشنل بہت سی کانفرنسز کی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں کیونکہ پہلے کیونکہ میں بتاتا چلوں کہ میں ایئر فورس میں بھی رہا ایز اے فائٹر پائلٹ، تو وہ میرے ابھی تک میرے ساتھ کے ساتھی ہیں، وہ میرے سورس آف نالج بنتے ہیں جو ایئر چیف اور وائس چیف تک گئے، اور
وہ ریٹائر ہوئے اور ہم ہر روز ملتے تھے, بات کرتے تھے, آج بھی ہوتی ہے میری ان سے انٹریکشن. میرے ساتھی جنرلز کے لیول تک گئے, پھر میں بہت زیادہ میرا کلوز ایک تعلق جنرل حمید گل سے بھی رہا, اور اس طرح کر کے ان کے ساتھ بھی. تو میں نے بہت کلوزلی دیکھا ہے. پھر اس کے اپنے ڈاکٹر شہباز, اپنے شہباز بھٹی, مارٹر شہباز بھٹی شہید, ان کے ساتھ میری ایک جدوجہد رہی ہے. پھر ان کے بھائی نے اسی وجہ سے دیکھتے ہوئے جب وہ ڈاکٹر پال بھٹی کو انسسٹ کیا گیا کہ وہ وزارت لیں, تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ وزارت میں ایڈوائزر لیا, اور میں کافی سال ان کے ساتھ اس عہدے پہ رہا. تو میں نے بڑی کلوزلی چیزوں کو ان کو مشاہدہ کیا ہے, دیکھا ہے. اور کیونکہ میری زیادہ تر تقریباً 37 ایئرز میں اسلام آباد میں رہا ہوں یو کے آنے سے پہلے, تو وہاں کی جو ساری ان اینڈ آؤٹس ہے اس کو میں دیکھتا رہا ہوں. تو آپ کا جو مشاہدہ تھا میں اس کے ساتھ بالکل متفق ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت ہی میں کہوں گا کہ جو ہمیں نظر آتا ہے حالات اور واقعات کی وجہ سے کہ ایک نیگیٹو رول رہا ہے ان کا. میں کہ ان کا رول بھی کسی طرح بھی پاکستان کے لیے سراہا نہیں جا سکتا, اور پاکستان کو بنے لیٹ سے اگر 75 سال ہوئے ہیں تو اس میں سے 40 سال سے زیادہ انہوں نے ڈائریکٹلی حکومت کی ہے, اور پھر جتنی حکومتیں آئی ہیں ان کو بھی انہوں نے لنگڑی لولی حکومتوں کی طرح چلنے دیا, اور ان کا ڈنڈا ان کے اوپر ہوتا تھا. اور فورن پالیسی اور ڈیفنس اور فائنینس, یہ تینوں پریکٹیکلی جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہینڈل کرتی رہی ہے. سو یہ وہ وجوہات رہی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان نہ ترقی کر سکا, نہ اسٹیبلٹی اس میں آ سکی, اور نہ ہی اس میں ایک سیاسی شعور اس طور پہ لوگوں میں بڑھ سکا, یا بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر میں کہوں گا اسٹیبل نہیں ہو سکا پاکستان سیاست کی فیلڈ میں, کیونکہ سیاستدانوں کو یا تو خریدا جاتا رہا یا ان کو سوٹی سے جو ہے وہ ہنکایا جاتا رہا کہ اس طرح چلو اور ایسے چلو. اور بہت سے حادثات بھی ہوئے, بڑے بڑے لیڈران کو ذوالفقار علی بھٹو سے اگر لیں تو وہاں سے ان کو جو ہے پھانسی تک پہنچایا گیا. پھر یہ نواز شریف کا جو کیا گیا, اور یہ ایک اتنا غلط پروپیگنڈا کروایا گیا اور کیا گیا اسٹیبلشمنٹ نے مل کے, اور اس بات کو سب جانتے ہیں کہ یہ جو 2018 کے الیکشن تھے یہ چرائے گئے تھے. 4 دن آر ٹی ایس کا فیل رہنا, اور اس دوران میں نیگوشیشن ہونی, اور عمران خان سے 3 میٹنگیں کرنے کے بعد ان کے حلقوں کے بھی ریزلٹ ریلیز کیے گئے, ورنہ وہ بہت سے حلقوں سے ہار رہے تھے. اور 45 کے قریب سیٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو دی گئی, جہاں پہ وہ نون لیگ سے چھینی گئی اور ان سے دی گئی, اور اس طرح کر کے یہ حکومت بنائی گئی. تو یہ میں سمجھتا ہوں سارے فیکٹرز ہیں جو زیادہ افیکٹ کرتے ہیں آج کے اگر سینیریو کو دیکھیں ہم تو, کیونکہ وہاں سے ساری جو ڈی سیولائزیشن جو زیادہ ہوئی ہے وہ اسی 2018 کی الیکشن اور اس ڈیسیژنز کے بعد ہوئی ہے. جہاں تک تعلق ہے عمران خان صاحب کا, تو میں عمران خان سے پرسنلی بہت اچھی طرح جانتا ہوں, میری پرسنل ان سے ملاقات رہی ہیں. بریگیڈیئر سیمسن شرف گواہ ہیں کہ ان کے گھر پہ بیٹھے ہوئے جب ان کو اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ اب ان کو لانا ہے, 2010 میں مجھے آفر کیا گیا تھا کہ عمران خان اور میری 1-to-1 میٹنگ تھی, اور اس میں بریگیڈیئر سیمسن شرف بیچ میں تھے, ساتھ تھے. تو انہوں نے کلیئرلی مجھے آفر کیا کہ آپ منورٹی ونگ ہیڈ کریں, اور میں نے ان کو کلیئرلی کہا, میں نے کہا کہ ہاؤ ول آئی سیل یو ٹو مائی کمیونٹی. آپ نے تو کبھی ہماری کمیونٹی کا نام ہی نہیں لیا, کبھی کوئی کیا ہی نہیں. گوجرا ہو گیا اور ثانیہ ہو گئے, بہت سی میں نے ان کو لسٹ گنوا دی. تو مجھے وہ جو ان کا سٹائل کہتے یار تبھی تو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ آؤ تو مجھے بتایا کرو کہ کیا کرنا ہے. لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ شخص جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اناپرست ہے اور بہت ہی زیادہ پراؤڈ ہے, کیونکہ وہ میرے بھائی ایک آسٹریلیا میں ہیں, مجھ سے 2 سال بڑے ہیں, ان کے وہ بڑے قریبی دوست رہے, اور ان کے ریفرنس سے میری ان کے ساتھ بہت اچھی ملاقات تھی. میں شکر گزار ہوں کہ میرے ساتھ جب یہ واقعہ ہوا 2015 میں, جب مجھے کڈنیپ کیا گیا اور وہ سارا,
اس میں انہوں نے میری بڑی مدد کی, میں پرسنل لیول پہ تو ان کا شکر گزار ہوں. لیکن جب میں ایک سیاسی لیول پہ ان کو دیکھتا ہوں تو میں سیاسی لیول پہ ان کو کمپیٹنٹ محسوس نہیں کرتا ٹو لیڈ اے نیشن. میں کمپیٹنٹ محسوس نہیں کرتا کہ ان کی پاسبلٹی ہے کہ وہ ملک کو لیڈ کر سکے. اور یہاں پہ جی جی ہاں جی چلیں, کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ جو ایک ٹریک بنا ہے اسی حوالے سے ہم اس کو لے کے چلیں. میں نے جو آپ کی باتوں سے اندازہ لگایا اور میں آپ کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کا جو بیڑا غرق کرنے میں ہماری جو افواج پاکستان ہیں ان کا بڑا کردار رہا. کل بھی میں نے بات کی اپنا ایک پروگرام میں, تو اس میں نے یہی کہا تھا, میں نے موازنہ کیا تھا سقوط ڈھاکہ کا اور آج کے دور کا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ہماری جو عسکری ادارے تھے وہ ذمہ دار تھے, بہت بڑے ان کا کردار تھا. آج بھی اگر آپ دیکھیں, آپ نے بات کی 2018 کے الیکشن کی, تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم اس وقت دیکھ رہے تھے حالات 2015 16 17 میں, تو میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان اس وقت ٹیک آف کی پوزیشن میں تھا, اور وہ ہمارے پاس $47 بلین کی جو انویسٹمنٹ تھی, یہ نہیں تھا کہ وہ قرضہ تھا, وہ چائنا کی طرف سے ایک انویسٹمنٹ تھی جسے بعد میں پروپوگیٹ کیا گیا کہ جناب یہ کوئی قرضہ لیا اور بڑے سود پہ قرضہ لیا گیا. ایسا نہیں تھا. بعد میں پھر ہمیں ساری حقیقت سامنے آئی. حقیقت چائنا کی اپنی گورنمنٹ نے یہ قبول کیا کہ وہ انویسٹمنٹ تھی $47 بلین کی, جس میں سی پیک کے حوالے سے اور ہمارے پاکستان کا جو اسٹرکچر ہے وہ بن رہا تھا. اورنج لائن بن رہی ہے کراچی سے لے کے پھر گوادر بندرگاہ اور سارا کچھ. تو یہ پاکستان کے لیے بڑا زبردست ہے. کیا ایسا حالات کیوں, یعنی یہ کوئی دشمن کرتا ہے اپنے ملک کے ساتھ کہ اگر ملک جو ہے وہ ایک اونچائی کی طرف جا رہا ہے, گو کہ سپیڈ سلو تھی لیکن تھی تو اوپر کی طرف, تو پھر اس کو روکا گیا. ہاں جی بالکل, پھر اس کو روکا گیا اور پھر عمران خان کو لایا گیا. میں پھر بھی ایک بات کہوں گا آپ کو, میں یہ کہوں گا کہ میں ذاتی طور پہ جو سیاستدان ہیں ان کو ان پر میں الزام کم رکھتا ہوں, کیونکہ یہ جیسے نواز شریف تھے, غلطیاں نواز شریف سے بھی ہوئی. نواز شریف جو ہے انہوں نے بے نظیر کی حکومت جو ہے اسے ہٹانے میں, اس کو حکومت سے ہٹانے میں, پیپلز پارٹی کی حکومت کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. پھر ہم نے نواز شریف کو دیکھا کہ اس نے یوسف رضا گیلانی کے خلاف جا کے پٹیشن دی, اور اس کے بعد پھر یوسف یہ غلط ہوا, لیکن انہوں نے ہی دونوں نے مل کے COD سائن کیا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ سیاست جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹریک پر چلنے لگی. لیکن ہماری جو عسکری ادارے ہیں, اور اب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشل ماشاء اللہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر, یہ چیزیں بڑی عجیب ہیں. اس پر اپنے خیالات کا اظہار کریں سر. جی بالکل, آپ نے بالکل درست کہا. اور اس میں جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جو ذکر کیا ہے سقوط ڈھاکہ کا, تو وہاں بھی کیا پرابلم تھا کہ ایک جماعت جیت چکی تھی اور اس کو اقتدار منتقل نہیں کیا گیا, جو کہ میجورٹی لے چکی تھی, اور یوں ملک کا آدھا حصہ کھونا پڑا. اور اس میں نیچرلی فوجی حکمران تھے اس وقت, جنرل ایوب کی حکومت تھی, پھر جنرل یحییٰ نے ٹیک اوور کر لیا ہوا تھا, تو دے ور کالنگ دا شاٹس. بھٹو کو تو یوز کیا گیا ڈفرینٹ طریقے سے, ایک وہ دکھا کے کہ چلو آپ یہاں کے وزیر اعظم بن جاؤ گے, آپ یہاں کے ہیڈ ہو جاؤ گے, اور اس کو بھی آرمی نے ہی یوز کیا, اسٹیبلشمنٹ نے یوز کیا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ دیکھتی ہے کہ جب ایک مورا ان کا فیل ہو رہا ہے تو وہ دوسرے کو تیار کر کے آگے لے آتے ہیں. تو انہوں نے جب دیکھا کہ وہ فوج کا جو ان کا کردار ہے کرٹیسائز ہو رہا ہے, ورلڈ وائڈ کرٹیسائز ہو رہا ہے, تو انہوں نے ان کو یوز کیا. اب بات یہ ہے کہ جب وہ ہو چکا, اور جو آپ بتا رہے تھے کہ پچھلی گورنمنٹ 2018 سے پہلے جو ہے نواز شریف کی گورنمنٹ, وہ ایک پازیٹیو ایکٹ پہ جا رہی تھی, لیکن اس کو بھی چلنے نہیں دیا گیا. اس کے خلاف بھی جو دھرنے بٹھائے گئے, میں تو اسلام آباد میں رہتا ہوں, تو 5 مہینے اگر ملک کو روک دیا جائے, اور جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں پروجیکٹ کا سی پیک, اس کو آگے چلانے کے لیے چائنا آنا چاہ رہا تھا اور انویسٹمنٹ آنا چاہ رہا تھا, اور اس کے وزٹ کو روکا گیا. یہ ساری چیزیں بیکنگ آف دا, جس کو آرمی چیف کی اس وقت کی جنرل باجوہ کی, جنرل کیانی کی, ان کی سب کی بیکنگز اس وقت رہی ہیں جو عمران خان پروجیکٹ کو آگے لانے پہ, اور پھر نواز شریف کو پیچھے دھکیلا گیا. اور اس میں ایک بیک آف دے جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کسی وقت میں بھی کہ یہ سی پیک پروجیکٹ پراپرلی آئے, اور جو چائنا کا انفلوئنس ہے وہ پاکستان پہ بہت زیادہ بڑھ جائے.
اور سی پیک اگر مکمل ہو جاتا تو پاکستان بہت زیادہ امریکن ڈپینڈنسی سے اس کو ہٹ جانا تھا, وہ اس کو بہت کچھ خوشحالی آ جانی تھی, اور بہت سی اس کے وہ یہ IMF اور دوسری چیزوں سے ان کی جان چھوڑ جانی تھی. اور یہ میں سمجھتا ہوں وہ جگہ ہیں جہاں پہ آ کے آرمی اسٹیبلشمنٹ انہوں نے دے فیلڈ دا نیشن, اور انہوں نے ملک کے خلاف یہ کاروائی کرتے ہوئے عمران خان کو جب لائے. تو میں اس وقت پاکستان کو کلوزلی مانیٹر کرتا ہوں, دیکھتا ہوں, میرے بات ابھی بھی ہوتی ہے اپنے سارے دوستوں سے. تو اس وقت آرمی 1.5 سال بعد ہی ڈیسائیڈ کر چکی تھی کہ عمران خان از انکیپیبل ٹو رن دا کنٹری, اور یہ اس وقت اس کی کلٹی لگوانا چاہ رہے تھے, لیکن اس وقت تک کوئی بھی ایگری نہیں ہو رہا تھا. اور آپ کو اس فیکٹ کا بھی پتا ہے کہ عمران خان کو حکومت دینے سے پہلے شہباز شریف کو آفر دی گئی تھی. ان 4 دنوں میں جب RTS بند ہوا تھا تو شہباز شریف کو کہا کیا تھا, آپ نواز شریف کو سے علیحدہ ہو جائیں تو آپ ہم پوری نواز لیگ کو ہم حکومت دینے کے لیے تیار ہیں, مسلم لیگ کو. لیکن وہ نہیں ہٹے, اور اس کے نتیجہ میں پھر عمران خان کو دی گئی, اور عمران خان میزربل فیلڈ. اور اس نے جب فیل ہوئے اس کے بعد سے پھر یہ سارے معاملات جو ہیں نکالنے دوسرے سلسلے. اور امریکہ کا جو پریشر نیچرلی تھا وہ یہ تھا کہ چائنا کا انفلوئنس پاکستان میں ختم کیا جائے, وچ دے عمران خان کے تھرو جو ہے وہ کامیاب ہوئے اس میں. اور انہوں نے پھر وہ جو 300 بلین کی ایک پائپ لائن جو پاکستان کو دینے کی انہوں نے کہا تھا, وہ انہوں نے ادھر اس کے ساتھ ایران کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر لیا, اور وہ اس رخ سے لے کے اپنا انہوں نے کام شروع کر دیا. تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اکنامک جو کنڈیشن تھی اس کو خراب کرنے میں اسٹیبلشمنٹ کا اور ایز اے ٹول عمران خان کا پورا ہاتھ رہا. اور یہاں پہ آ کے میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک اور بات میں واٹسن بھائی کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ ڈیموکریٹک پروسیس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس آتے ہیں اور اس کو اسی طرح ڈیل کرنا چاہیے. عمران خان کے خلاف جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا تھا اور کامیاب ہو گیا تھا, آج اگر وہ اسمبلی میں بیٹھا ہوتا اس کو قبول کر لیتا تو یہ سارا جتنا بھی ملبہ ہے, گند ہے, یہ سب کچھ نہ پھیلتا. اور اگر وہ اس ڈیسیژن کو قبول کرتا کہ ٹھیک ہے ایک پارلیمنٹ کا حق ہے, وہ جس کی طرف بھی جانا چاہیں جائیں, جو MNAs ان کی پارٹی کے نہیں تھے, جو ان کی پارٹی کے تھے اس کے اوپر تو اس کا حق بنتا ہے. لیکن اگر جو دوسری جماعتیں لائک MQM یا بلوچستان کی جو پارٹیاں ہیں, اسی طرح اور کاف لیگ وغیرہ, اگر ان کو اگر نہیں چاہتے اب ان کے ساتھ چلنا تو ان کا پورا حق تھا, اور انہوں نے اسی حق کو استعمال کیا اور اس کو آؤٹ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو اسٹیبلشمنٹ میں فوج کے ساتھ جو کردار دوسرا بڑا خراب پہلے کیا اور اب وہ نمبر 1 پہ ہیں, وہ عدلیہ ہے. کہ عدلیہ جو ہے وہ بے دریغ الٹے سیدھے سارے ڈیسیژن کر رہی ہے. الٹے سیدھے ڈیسیژن انہوں نے نواز شریف کے لیے بھی کیا کہ کہاں اس کے اوپر اتنا ڈھول بجایا گیا, پناما. اور یہ یاد رکھے, مجھے وہ کل بھی میں اس بات پہ سوچ رہا تھا, مجھے وہ لفظ یاد نہیں آ رہا. یہ ایک فلسفہ ہے, تھیری ہے, جس کو ہٹلر نے استعمال کیا تھا کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ ڈر رہے. اور یہی انہوں نے کیا, اور عمران خان گورنمنٹ نے, اور اس کے اوپر انہوں نے 40,000 بندہ انٹرنیٹ پہ پاکستان میں اٹھایا اور 10,000 بندہ ان کا باہر بیٹھا تھا. they were paid, ریگولرلی پیڈ, جو ایک وہ ٹرینڈ بناتے تھے, اور ٹرینڈ بنا کے وہ ایک میں نہیں کہتا کہ یہ نیک اور پارسا ہے نواز شریف یا زرداری. ہاں یہ آپ کو پتا ہے کہ حکومتوں میں آ کے جب اتنا پیسہ لگاتے ہیں کچھ پیسہ وہ نکالتے بھی ہیں, لیکن جو امیج ان کا پیسٹ کر دیا گیا, بنا دیا گیا, اور اتنا ڈھنڈورا پیٹ دیا گیا, تو ایک قوم کو, ایک جو سادہ ہمارا بندہ ہے, اس کو ذہن میں ایسی چیز بٹھا دی گئی ہے کہ یہ کرپٹ, جبکہ آپ ان کی کرپشن دیکھیں تو اتنی بڑی ہیں, اور اتنی بڑی کرپشن ہیں جو کی ہے عمران خان گورنمنٹ میں, لیکن وہ سٹیبلٹی اس طرف آنے نہیں دے رہا. جب سے نکلا ہے اس نے اتنا شور مچایا ہوا ہے تاکہ وہ کسی نتیجے پہ پہنچ نہ سکیں. جو اس کے کیسز ہیں جن کے اوپر کرپشن ہے, وہ اس میں 8 مہینے سے پیش نہیں ہو رہا. فورن فنڈنگ کیس میں 7-8 سال سے وہ کوئی ڈسیژن ہی نہیں انہیں کی طرف آنے دیتے اس کو. اور دوسرا جو کیس تھا یہ 190 بلین والا جو ہے
جو گورنمنٹ کو دیا گیا تھا UK کی طرف سے وہ دے دیا گیا. پھر اس مجرم کو جس کے وہ پیسے جس سے انہوں نے ریکور کیے تھے وہ مجرم ہو کے ریکوری ہوئی تھی, اور اس کے بعد اسی کو پاکستان گورنمنٹ دے کے, اور انہوں نے 600 ملین یا بلین کا جو بھی 660 بلین کا جو ہے فراڈ عمران خان اور اس کی وائف نے کیا. اب وہ ان کیسز میں پیش ہی نہیں ہونے دیتا, نہ فرد لگنے دیتا ہے, اور جو چھوٹے موٹے کیسز میں جہاں کوئی ہے راہداری کی ضمانت ہے یا کوئی دوسرا سلسلہ ہے یا کوئی 144 کی وہ ہے خلاف ورزی ہے, وہاں تو عدالتوں میں جا کے پیش ہو جاتا ہے. لیکن جہاں جو بڑے کیسز ہیں اس میں وہ پیش نہیں ہو رہا. تو یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے حالات بگڑے ہیں, جس میں اسٹیبلشمنٹ میں آپ کو ہوتا ہے کہ پہلے شروع میں تو آرمی, اور آرمی کے ساتھ جوڈیشری, اور پھر بیوروکریسی, یہ تینوں ہوا کرتے تھے اس میں. لیکن اب اینڈ آف دا ڈے آہستہ آہستہ کرتے کرتے اب صرف آرمی مین اس میں رہے گی. لیکن ابھی ہم پاکستان میں ایک جوڈیشل مارشل لا بھی دیکھ رہے ہیں, اور جوڈیشل مارشل لا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو چاہتا ہے عمران خان اس سے بڑھ کے اس کو دیا جاتا ہے, جو اس کی پارٹی چاہتی ہے. جی اس پر جیسے آپ نے بات کی ہے, آپ کا جو اشارہ ہے وہ القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے, میں تھوڑا سا ناظرین کو بھی بتا دوں تھوڑی سی تفصیل, تاکہ کیونکہ اس حوالے سے ایک دو دوستوں نے پوچھا بھی کہ یار اس کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ 190 جو ملین پاؤنڈ ہے یہ برطانیہ کی حکومت نے پکڑے تھے ملک ریاض صاحب کے جو منی لانڈرنگ تھی وہ پکڑی تھی. ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کے اوپر 4 سال تقریباً 3-4 سال پہلے سپریم کورٹ نے ایک کیس ان پہ کیا تھا, اور ان کو جرمانہ کیا تھا 460 ارب پاکستانی روپیز, 460 ارب وہ جرمانہ تھا. وہ اس پر ملک ریاض صاحب نے 460 ارب کا جو کچھ سالوں کی مہلت مانگی تھی, اور وہ اس کو آہستہ آہستہ پیڈ کر رہے تھے. ادھر کیا ہوا تھا, جب برطانوی حکومت نے وہ منی لانڈرنگ کا پیسہ پکڑا تو چونکہ جو پیسہ یا جو بھی معاہدے ہوتے ہیں وہ حکومتوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ حکومت سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈال دے گی, جیسا کہ ابھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے PTI کی طرف سے. وہ پاکستانی پیسہ تھا, پاکستان کی حکومت کو برطانیہ کی جو حکومت ہے انہوں نے وہ پیسہ دیا, وہ پاکستان کے خزانے میں جانا چاہیے تھا. وہ پیسہ عمران خان نے کیا کیا کہ اس نے اپنی کابینہ کو دکھائے بغیر ان سے دستخط کروائے, جو کہ اس میں فواد چودھری, فیصل واؤڈا اور شیریں مزاری کہہ چکے ہیں مختلف بیانات میں کہ انہوں نے وہ نہیں دیکھا تھا, دستخط کر دیا تھا. اب ہوا کیا کہ وہ پیسے جو پاکستان کے خزانے میں جانے چاہیے تھے وہ چلے گئے سپریم کورٹ میں, اور عمران خان صاحب نے کیا کیا, وہ جو پیسہ گیا سپریم کورٹ میں تو وہ تقریباً اس وقت چلے 30-35 بلین پاکستانی روپیز تھے, جو آج کے حساب سے 60 بلین بن جاتے ہیں. تو وہ پیسہ جو تھا وہ اس کے قرض میں اتارا گیا. سپریم کورٹ نے جو جرمانہ لگایا ہوا تھا وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بیچ کے اس کا قرض اتارا گیا. یہاں سے بددیانتی شروع ہوئی, اور بددیانتی کیوں؟ کیونکہ وہ پیسہ تو حکومت پاکستان کا تھا, وہ ہمارے غریب جو لوگ تھے ان کا تھا. پھر کیا کیا اس کے بعد, اس کے بدلے میں 400 کچھ کنال, 460 یا 70 کنال زمین جو ہے وہ عمران خان کے ایک القادر ٹرسٹ کے نام پہ عمران خان کو دی گئی, جس کے ٹرسٹیز جو ہیں دونوں میاں بیوی ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ آپ نے آڈیوز بھی دیکھی جن میں وہ ہیرو کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب ہو کیا رہا ہے یہ یہاں پر کہ چلے, میں پھر بھی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ تو ہیں جو بھی ہیں, عمران خان ہو گئے, زرداری ہو گئے, نواز شریف ہو گئے, لیکن مجھے کوئی ایک بندہ کوئی دنیا کا یہ بتا دے کہ ہمارے جو جنرلز ہیں جنہوں نے غلطیاں کی ہیں, جنہوں نے جنرل مشرف ہو گئے, اس کے بعد پھر ابھی جنرل شجاع پاشا ہو گئے, پھر جنرل آصف غفور ہو گئے, جنرل یہ جو فیض تھے وہ ہو گئے, جنرل باجوہ ہو گئے. ان میں سے کسی ایک کو بھی کوئی سزا نہیں, کچھ نہیں, یہ ویسے ہوں گے. مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان کو ابھی کنٹرول کرنے کا, ٹائٹ کرنے کا ٹائم آ گیا, اور وہ کر دیں گے. عمران خان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا وہ, اور کوئی نہیں نکلے گا. یہ 2-4 دن شاید چھو چھاں ہوگی, پھر خاموشی ہو جائے گی. لیکن میرا سوال پھر یہی ہے کہ یہ جو جنرلز ہیں, یا یہ جو ثاقب نثار جیسے لوگ تھے, یا یہ جو جسٹس گلزار جیسے لوگ تھے, ان کو پکڑنے کا جو وہ ہے, یہ کیوں نہیں؟
हाँ जी प्लीज। प्रॉब्लम ये है कि देखें सियासतदान इसलिए शिकंजे में आ जाता है क्योंकि सियासतदान ने एक दूसरे के साथ लड़के हुकूमत लेनी होती है, इलेक्शन लड़के मेरा मुराद है। अब क्योंकि और इलेक्शन लड़ने के लिए वो पावर कॉरिडोर्स की तरफ दौड़ते हैं, वो पावर कॉरिडोर्स की तरफ दौड़ते हैं तो फिर वो उनके आलाकार बन जाते हैं और उनके, लेकिन जबकि आप आर्मी को देखें तो वो अपने सिस्टम से बाहर नहीं निकलते, वो अपने जनरल का दिफा करते हैं, वो अपने सिस्टम का दिफा करते हैं। इसी तरह पिछली अभी तो कुछ सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन आ गई है, लेकिन पहले तक ये था कि सुप्रीम कोर्ट अपने जो है उनका चीफ जस्टिस का जो है वो दिफा करती रही, उनको प्रोटेक्शन देती रही। अब आप देखें कि नवाज शरीफ का जो सेकंड दौर का जो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चला था एस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री के साथ, वो क्या था? वो है ही यही था कि जब उन्होंने कहा कि जनरल मुशर्रफ ने आइन तोड़ा है तो इसके जो है इसके खिलाफ हम मुकदमा चलाएंगे, और वो जब उसको आइन को मुकदमा के जब सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया तो अब यहाँ पे देखें एक तरफ सिटिंग हुकूमत बैठी हुई है, एग्जेक्टिव बैठी हुई है, प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, सब कुछ है, और वो शख्स सुप्रीम कोर्ट जाने की बजाय सीधा जाके सीएमएच में जाके लेट जाता है, और सीएमएच में 3 महीने तक वो लेटा रहता है। और लेटा क्या रहता है, उसको बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल वहां मिलता रहा। मैं उस दौर में पाकिस्तान में था, एक वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ वो वहां रहा, और इन 3 महीनों में उसका एक भी टेस्ट नहीं हुआ, कोई एक रिपोर्ट भी पेश नहीं की गई, कुछ भी नहीं हुआ, और ये आर्मी ने उसको प्रोटेक्शन दिया और उसको बचाया और फिर फाइनली उसको मुल्क से बाहर निकाल दिया। और इसी तरह तो ये आर्मी जो है वो अपने जर्नलों को प्रोटेक्ट करती है। अब ये बहुत बड़ा देखने का आपका जो पॉइंट है वो एक दिस विल बी टाइम टू रियली सी कि जब जनरल बाजवा के ऊपर इतने बड़े बड़े एलिगेशंस हैं कि इन्होंने इलेक्शन चुराया, इन्होंने जो है वो उन्होंने खुद एडमिट किए हैं कि जी हम इसको लाए, हम इसके सूरतकार बने, हमने ये किया, हमने वो किया। अब इमरान खान उनके ऊपर इतने इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने मुझे ये करवाया, ये मुझसे करवाया, ये करवाया। तो अब देखना ये होगा कि क्या आर्मी अपने जनरलों के खिलाफ भी काम करते लेती है, एक्शन की नहीं लेती? क्या वो जो जनरल फैज थे जो अब कहते हैं कि जी मैं अकेला तो कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने सारी गेमें खेली, उन्होंने जा के जो जस्टिस को और चीफ जस्टिस को कहा कि हमारे 2 साल की मेहनत खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तुमने ये फैसला देना ही देना है, और वो फैसला उनको दिलवा के नवाज शरीफ को निकलवाया गया। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल इस वक्त कौम जो है तबाही के धाने पे बिल्कुल पहुंच चुकी है, टोटली इस वक्त तबाही के दाने पे पहुंची है। और ये मुल्क अगर अभी भी वो कहते हैं ना होश के नाखुन नहीं लेगा, क्योंकि हमारा दिल चाहे हम कहीं भी बैठे हों, हमारी पहचान पाकिस्तान के साथ है, हमारी जो चाहे हम मिनॉरिटी के लोग हैं, लेकिन मैं इस बात को देखता हूं कि हमारे अंदर अभी भी एक दर्द है, और बहुत ज्यादा दर्द है, दूसरों से भी ज्यादा दर्द है कि हमारे मुल्क के साथ ये क्या हो रहा है। हम यहाँ लोकल पॉलिटिक्स में इतने इन्वॉल्व नहीं होते जितने हम पाकिस्तान की हमें फिक्र पड़ी होती है, हम पाकिस्तान की सोच रहे होते हैं कि वहां क्या होता है। हमें यहाँ पे मेरे बहुत से लोग हैं जो मुझे कांटेक्ट करते रहते हैं, मुश्किलों में चैरिटी करते हैं। हम चैरिटी पाकिस्तान में करते हैं, हम यहाँ नहीं करते कि हम अपने लोगों की मदद करें। अब वहां मैंने चैरिटी स्कूल बनाए हुए हैं, मेरा हसन अमदाद में पिछले 18 साल अब हो चुके हैं उस चैरिटी स्कूल चल रहा है वहां पे, मेरे और फ्लाई प्रोग्राम चल रहे हैं। मेरा भाई लाहौर में एक बहुत बड़ा चैरिटी स्कूल चला था, उस पर मैं बोर्ड पर एडवाइजर था। हम पाकिस्तान के लिए काम करते रहते हैं, वहां के लिए कोशिश करते रहते हैं। और मैंने पाकिस्तान में आपको पता है जब भी अर्थक्वेक आया, मैं तकरीबन 6 महीने 70 छोटे बड़े शहरों में, दफ्तर में नहीं जाता था, मैं उधर जाके मुझे बहुत सी बार की ऑर्गेनाइजेशन ने मदद की, और मैंने वो मदद अपने लोगों तक पहुंचाई जो कि 99% जो थे वो मुसलमान थे। तो बात मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारी कौम जो है इस वक्त उसको जरूरत है कि उसको सही इंसाफ मिले, और इंसाफ ये मिले, और मैं कहता हूं कि जो इन दिनों में कर दिया गया है 9 मई को जो हुआ है, इसके मुजरमों को पूरा जो है इनका जो कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, तय तक जाना चाहिए कि कौन थे और कौन मेरे अगर घर पे हमला करेगा तो क्या मैं उठ के खड़ा नहीं होऊंगा?
मैं चाहे मेरी जान चली जाए मैं खड़ा हूँगा, तो क्यों उस कोर कमांडर ने उनको आने दिया और सब कुछ करने दिया? ये भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, ये भी पता लगना चाहिए कि जरूरी नहीं कि वो कहता है जी मैं अपने लोगों पे गोली नहीं चलाऊंगा, जरूरी नहीं कि गोली ही चलाई जाए, बहुत से और तरीके थे कि वो अपनी फोर्स को उनके सामने खड़ा कर सकता था। वो अपनी फोर्स, अगर फौज खड़ी होती वहां पे तो किसी की जरूरत ना पड़ती कि वो अंदर आते और गिराव जलाव करते। और मैं समझता हूं कि ये सब कुछ सामने आना चाहिए और इसका हिसाब होना चाहिए। और मैं बिल्कुल इस बात का मैं टोटली हामी हूं कि इस दफा कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर दफा कंप्रोमाइजेस हो जाते हैं। अब मुल्क की खातर चलो जी नया एनआरओ दे दो, नया एनआरओ दे दो, ये कर दो, वो कर दो। देयर शुड नॉट बी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मेरा मेरा ख्याल है कि अभी भी देखे, मैंने देखा, जो मुझे लगा है, मैं हो सकता गलत हूं, मैंने देखा नवाज शरीफ ने सीखा है, मैंने देखा जरदारी ने सीखा है। मैं शहबाज शरीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ में अभी भी वही वो है, जैसे कि वो इमरान खान उनको कहते हैं जी बूट पॉलिश करते हैं या जेरी ब्लॉसम, ये तो खैर बदतमीजी वाले लफ्ज हैं। लेकिन मैं शहबाज शरीफ के हवाले से अभी भी ये कहता हूँ कि शहबाज शरीफ जो है उसने नहीं सीखा, उसने वैसे ही चलना है, और अगर वो वैसे ही चलेगा तो नून लीग का जो हशर होगा वो फिर वैसे का वैसे ही होगा। बहरहाल मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब आपका, अच्छा लगा प्रोग्राम, और हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे। हमें आपके साथ क्लोजिंग में ये मैं कहना चाहता हूँ, बिकॉज आई वांट टू सेकंड व्हाट यू सेड। आपने जो कहा है कि अब ये जो है नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी, ये एक मेच्योरिटी की तरफ चले गए हुए हैं, एक मेच्योरिटी इनमें आ चुकी है। दे हैव लर्न्ड देयर लेसन्स, उन्होंने देख लिया है कि कैसे चलना है, और उनकी हुकूमतें जैसी भी थी इनसे बहुत ज्यादा बेहतर थी। और आखिर में मैं ये कहूंगा कि आज मुल्क जिस महंगाई और जिस प्रॉब्लम में है, वो भी आपको पता है कि किसने आईएमएफ डील साइन की थी? वो साइन की थी इमरान खान ने। इमरान खान की गवर्नमेंट ने वो डील साइन की थी, उसके नतीजे में इनको अब सब कुछ कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, और वो सब कीमतें बढ़ाने की वजह से ये महंगाई जिसका सेरा सारा प्रेजेंट गवर्नमेंट को दिया जा रहा है, ये सारा सेरा जो है वो तरीके इंसाफ का है। ये उन्होंने डील की, उन्होंने साइन किए, और उन्होंने ये सारी महंगाई के जो जुआज जो है, उन्होंने ना सिर्फ डील की बल्कि डील तोड़ी जब उन्होंने इमरान खान साहब ने पेट्रोल की कीमतों में कमी की, क्योंकि वो उनका जो मुआहिदा था वो उसके खिलाफ गए, और आज आईएमएफ के साथ जो कुछ भी पाकिस्तान के साथ जो कुछ कर रहा है वो देख रहे हैं। ये डर्टी पॉलिटिक्स थी ना, ये डर्टी पॉलिटिक्स थी कि जब उसको पता लग गया कि मेरे खिलाफ वोट आ रहा है और वोट आ चुका है, और उस वक्त एकदम वो कीमतें बहुत ज्यादा नीचे करके चले गए कि अगली हुकूमत को प्रॉब्लम पड़े। तो प्रॉब्लम अगली हुकूमत की नहीं थी, प्रॉब्लम मुल्क को हुई। बिल्कुल बिल्कुल, अभी यही मैं इस पर प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। यही कहना चाहूंगा मैं कि आप अगर पाकिस्तान को अपना मुल्क समझते तो आप कुर्बानी देते, जैसे अभी ये इत्तेहादियों ने दी है, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो ये गले में अपने ढोल डाल लेंगे तो ये ढोल उनको बजाना पड़ेगा, और उसके बाद उन्होंने ढोल बजाया, अभी भी ढोल बजा रहे हैं, और पाकिस्तान में मुश्किलात जो है उनको कंट्रोल नहीं कर सके। बहरहाल मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, और हम ये जो भी हम गुफ्तगू करते हैं वो हम भी अपनी भड़ास जो है वो बाहर निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो तो हमारे जो बड़े बड़े एमएनएस एमपीएस हैं उनको भी लिफ्ट नहीं कराते, तो हम किस गिनती में। लेकिन बहरहाल हमारे अंदर भी वही सोच, वही सियासी जो सूरत हाल है उसको समझने की और उस पर अपना ओपिनियन देने की समझ है, और हम अपने जितनी समझ है हम उस हवाले से अपने प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं। हम ये बातें गली मोहल्ले पर में भी बैठ के कर सकते हैं, अपने घरों के ड्राइंग रूम में बैठकर भी कर सकते हैं, और इस तरह से हम अपनी ओपिनियन जो वो देते हैं। मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत मशकूर हूँ आपकी कीमती वक्त के लिए, और खुदा ने चाहा तो नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी फिर आपके साथ बात होगी। गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।